بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت، اس کا نظام حکومت، نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ پاکستان 1947 کو آزاد ہوا۔ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم پاکستان بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ ان کی جگہ سیاسی رہنما خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو قتل کر دیا۔ اس سازش کو مزید عملی جامہ پہنانے کے لیے خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم پاکستان اور افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1948 تا 1951 تک خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل، لیاقت علی خان وزیر اعظم، ملک کے کٹھن فرائض دن رات یہ دونوں ادا کرتے رہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے لاکھوں فرزندان اسلام جو انڈیا سے ہجرت کر کے قافلوں کی شکل میں سرزمین پاکستان میں داخل ہو کر سربجود ہوتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ انہوں نے اہل ہجرت کو کیمپوں میں کھلے آسمان تلے زمین پر رہتے، بیٹھتے، لیٹتے، وہیں رہتے اور سوتے رہے اور تھکان اتارتے۔ ان کو کھانا پینا مہیا کرتے، الٹیاں، بخار، ہیضہ جیسی وباؤں کا سامنا کرتے۔ اموات کا دن بدن بڑھنا، ان کے کفن دفن کے انتظامات کرنا۔ انڈیا سے ہجرت کے دوران ہندو سکھوں کے گنڈوں کا 3-4 لاکھ فرزندان اسلام کے بچے، جوانوں، بوڑھوں کو شہید کرنا، 2-3 لاکھ بیٹیوں، بہنوں، ماں کو بالجبر چھیننا اور یرغمال بنا لینا، ان کے جسموں کو نوچنا، بالجبر اولادیں پیدا کرنے جیسی ناگہانی آفات پاکستان کے حصول کی خاطر برداشت کی۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت و حرمت کو لوٹنے، پاک طیب جسموں کو نوچنے کی عبرتناک عصیتیں اس ملک کی بنیادوں میں دفن ہیں۔ ہرے بھرے کھیت کھلیان، لہلہاتی فصلوں، سجے سجائے گھروں، گلی محلوں، عبادت گاہوں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں، وسائل، کاروباروں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ہر چیز کو قربان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کی سنت کو ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے کفر کے آمروں کے ظلم و جبر کی زنجیروں کو پاش پاش کیا، دور جہالت کو ختم کیا، انسانیت کو نظام خلافت کی الہامی روحانی روشنیوں سے نوازا، مخلوق خدا کو رائے راست کی منزل کا مسافر بنایا، انسانی عزت و حرمت کو حیات جاوداں بخشی، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف سے معاشرے کی آبیاری کی، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، امانت و دیانت کے کردار و صفات، اخوت و محبت، اسوائے حسنہ، حسن خلق، انسانیت کے لیے بے ضرر، منفعت بخش، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، عفو و درگزر، اظہار و نثار کی تعلیمات، اخلاقیات کی شمع روشن کی۔ پاکستان سے انگریز 1947 کو رخصت ہوا۔ اپنے پیچھے ملکی غدار، جگیردار، فوجی، حکومتی ٹولہ، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا حکومتی شاہی طبقہ، انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے، ان کے کفر کے انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر کو 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی جیل کا کنٹرول ان کے سپرد کر گیا۔ انگریز تو چلا گیا،
مگر انسانیت سوچ دور جہالت کا مغربی کلچر کا استحصالی نظام حکومت ختم کرنے کی بجائے آج تک جاری ہے۔ 1973 کے آئین، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جدید علوم کا تعلیمی نصاب قومی زبان اردو کی بجائے انگریز کے دور جہالت کے غیر اسلامی قوانین، اس کے کفر کے کلچر نے اسلامی تہذیب کو کچل کر رکھ دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان سیاسی رہنماؤں کی بجائے افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 تا 1954، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل بنا کر اور جسٹس منیر کو ساتھ ملا کر ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خان نون کو مجرم بنا کر حکومتی عواموں سے فارغ اور سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا، پاکستان پر فرعون بن کر مسلط رہا۔ ایوب خان کیسا شاطر انسان تھا جو دونوں گورنر جنرل پاکستان سے بھی بالجبر استعفیٰ لے کر ملک بدر کرتا اور منصف شاہی کے جسٹس منیر سے ان جرائم کو جائز قرار دلواتا رہا۔ افسر شاہی کا غلام محمد ہو یا فوج شاہی کا سکندر مرزا ہو، فوجی کمانڈر ایوب خان ہو یا جسٹس منیر، یہ انگریز کے شاہی طبقہ کے کلچر کے سرکاری ملازم تھے، نہ وہ عالم دین، نہ سیاست دان، نہ صاحب بصیرت تھے۔ وہ تو انگریز کے دور جہالت کے شاہی طبقہ کے کفر کی سرکاری کلبوں کے زانی شرابی کلچر کے ملازم جو ایوب خان کی زیر کمانڈ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو بالجبر سبق دوش اور سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اپنی زیر کمانڈ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا کر ان کے ذریعے حکمرانی کرتا رہا۔ غلام محمد کی داشتہ ہو یا سکندر مرزا کی بیگم ناہید مرزا جو ایوب دور کی جنرل رانی کہلاتی تھی، نصرت بھٹو جو ناہید مرزا کی بانجی تھی، ان دونوں بیگمات نے مل کر نصرت بھٹو کو ایوب خان کی حکومت کا حصہ بنایا۔ ناہید مرزا اپنے دور کی انتہا کی شراب نوش نصرت بھٹو بہترین ڈانسر تھی۔ یوٹیوب کا چینل ان جرنیلوں کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ 1951 تا 1958 تک چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کے جسٹس منیر نے مل کر پاکستان کی عوام کو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اسلامی مملکت بنانے نہ دیا۔ 1947 کو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر مرز وجود میں آیا تھا، اس کے فرزندان اسلام کو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب، مساجد پر مشتمل ایک جیسے تعلیمی ادارے، قومی زبان اردو کو نافذ کرنے نہ دیا، نہ پاکستان کو اسلامی تہذیب کا گوارا بنانے دیا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا، جسٹس منیر نے اس کو بھی جائز قرار دے دیا۔ جاگیردار ٹولہ کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومت کا حصہ بنایا۔ پنجاب سے نواب کالا باغ، سرات سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بھکتی جیسے نوابوں کو حکومت میں شامل کیا، شاہی طبقہ کو حکومتی اداروں پر مسلط کر دیا۔ 23 کروڑ عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈکٹیٹر ایوب خان نے جان بچانے کے لیے مارشل لا کی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کو دے دی۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اور پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو شہرت یافتہ زانی شرابی نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، مشرقی پاکستان کی عوام اور فوج کا قتال کروایا۔ مجیب الرحمان جس کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا، اس کو نہ دیا
اور ملک تو لخت کر دیا، 1 یونٹ کو توڑا، 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنایا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران، ان کے حکومتی ایوانوں اداروں کی تعداد بڑھانا، ایک دہشت گرد کی طرح 7 لاکھ فوجی سپاہ، 18 لاکھ پولیس رینجر کی سپاہ اور 25 لاکھ کلاس 3-4 کے نیچ درجہ کے شودر طبقہ کے ملازمین، ان کے 23 کروڑ والدین عزیز و اقارب کے وسائل خزائن زر مبادلہ کو بالجبر لوٹنا، ان کو محروم کرنا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کی زیر کمانڈ اہل وطن کا معاشی معاشرتی دینی قتال جاری رکھنا، اسلام کے نفاذ کو پشے پش ڈالنا، 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا فوجی جاگیردار حکومتی ٹولہ، یحییٰ خان کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف، پاکستان کی افواج کی وحدت کو 4 سیاسی جماعتوں میں بکھیر دیا گیا۔ پاکستان کی بقا اسلامی نظام مملکت میں مضمر ہے، فوجی جمہوریت میں نہیں۔ کیا پاکستان افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شرابی زانی شاہی طبقہ کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا کفر کے سرکاری اسکالر کا تیار کرنے کا نام علم ہے؟ 23 کروڑ فرزندان اسلام کا سوال ہے کہ ہم مانتے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم اس کی تعلیمات کو ہیں، سرکاری طور پر طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت اور اس کے کفر کے قوانین و ضوابط کی اطاعت کرتے ہیں۔ بتاؤ اس کے بعد اہل وطن کو کس نام سے ہم پکاریں؟ مسلمان، منکر، کافر یا منافق؟ کیا یہ ملک فوجی ڈکٹیٹر کے لیے بنایا گیا تھا یا پاکستان سردار انبیاء کا شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے بنایا گیا تھا؟